اقوال اور جن کی سیرت نے ایسے نقش چھوڑے ہیں کہ 1450 سال گزر گئے لیکن وہ نقشے ابھی مٹ نہیں سکے جو انہوں نے بنا دیے تھے. ایسے لوگ جو ہیں وہ قابل قدر ہیں. یہ 100 لوگ ہیں. ان 100 آدمیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں, ان 100 آدمیوں میں حضرت موسیٰ بھی ہیں, ان 100 آدمیوں میں کرسچن زیادہ ہیں, ان 100 آدمیوں میں یہودی بھی ہیں, ان 100 آدمی میں وہ دنیا کے مختلف لوگ ہیں. اب انگریز مصنف کو میں تجزیہ پیش کر رہا ہوں, اب پہلے بھی کسی وقت کہا تھا لیکن اس وقت بات جو آ گئی وہ یوں تھی کہ وہ 100 آدمی, ان میں یہودی بھی ہیں, ان میں عیسائی بھی ہیں, اور دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. اس میں سائنسداں بھی ہیں, فلسفی بھی ہیں, ماہرین طبعیات, ماہرین معیشت اور ماہرین نفسیات, سائیکالوجی اور لاجک وغیرہ وغیرہ جتنے بھی علوم ہیں, فزکس ہے, جیومیٹری ہے, الجبرا ہے, یہ سارے مضامین کے ماہرین. ان سب لوگوں میں 100 آدمی منتخب کرنے کے بعد جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے 100 آدمی جن کو اب کوئی بھلا نہیں سکے گا وہ منتخب کر لیے گئے. اب 100 آدمیوں میں نمبر اول کون ہو؟ ظاہر ہے عیسائی کا دل یہ چاہے گا کہ حضرت عیسیٰ ہوں, اب یہودی کا دل چاہے گا کہ حضرت موسیٰ ہوں. لکھنے والا عیسائی ہے مائیکل ہارٹ, امریکن ہے, امریکن ہے, عیسائی ہے, مسلمان نہیں ہے. دی 100 وہ کہتا ہے کہ اب میں 100 آدمیوں میں تلاش کرتا ہوں کہ 100 آدمیوں میں شروع کہاں سے کروں, یعنی کس سے شروع کروں. حضرت عیسیٰ سے شروع کروں تو عیسائی خوش ہو جائیں گے, حضرت موسیٰ سے شروع کروں تو یہودی خوش ہو جائیں گے, میں خود بھی عیسائی ہوں, اور اس کے بعد عیسائیوں کی ہماری دوستی یہودیوں سے ہے, ظاہر مسلمانوں سے تو نہیں ہے, تو کس سے شروع کروں. اب میں سوچتا رہا, اب 100 آدمیوں میں روئے زمین کے 100 آدمیوں میں ابتدائے آفریدت سے لے کر دنیا کی شروع سے لے کر اب تک 100 آدمی میں سے لے کر مجھے منتخب کرنا ہے کہ شروع کہاں سے کروں, کس شخصیت کی سیرت پہلے شروع کروں, نمبر اول کس کو دوں. اس الجھن میں تھا. بالآخر سب 100 آدمیوں کی زندگی کا نقشہ, ان کے کاموں کا نقشہ, ان کے کردار, ان کی سیرت اور ان کی گفتار کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نمبر اول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب موجود ہے, دی 100 بازاروں میں بکتی ہے. حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام نامی کو دیکھ کر آنکھوں کو سرور محسوس ہوتا ہے. نمبر اول پر دشمن جب کہے تو والفضل ما شہدت بہ الاعداء, بزرگی یہ ہے کہ دشمن اس بزرگی کی گواہی دے جائے. نمبر اول حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سبحان اللہ, اب اس نے تلاش کیا کہ روئے زمین پر اور کون شخص ہو سکتا ہے کہ جس کا نام اس میں شامل کیا جانا چاہیے. حضرت عیسیٰ بھی ہیں, حضرت موسیٰ بھی ہیں, اور کس کا نام ہونا چاہیے. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ کا نام بھی اس میں شامل ہے. مسلمانوں کے وہ عظیم المرتبت خلیفہ, امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. مائیکل ہارٹ نے لکھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور ان کے ایڈمنسٹریشن کو اگر سمجھنا چاہتے ہو اور ان کی اسلام سے
جو خدمت انہوں نے دین کی ہے اور جس جذبے کے ساتھ انہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے، اس کا نمونہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عمر میں دیکھ لو۔ حضرت عمر کو زیادہ دن تک حکومت کرنے کا موقع ملا۔ امیر المومنین سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو 2-2.5 سال کے عرصے میں 2 سال 5 مہینے 6 مہینے تقریباً اتنا عرصہ حکومت کرنے کا موقع ملا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو زیادہ موقع ملا، 12 سال سے اوپر، اور اس 12 سال کے عرصے میں وہ عظیم الشان انقلاب اس شخص نے پیدا کیا جو مکہ معظمہ کی وادیوں میں اپنے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا۔ یہ کمال کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ کمال کیسے پیدا ہوا؟ یہ کمال کہ جس میں روئے زمین کے اس حصے میں افریقہ سے لے کر مصر سے لے کر ایران تک، مصر سے لے کر خاران اور مکران تک، خاران اور مکران تک، مصر سے لے کر میڈیٹرینین تک، بحر احمر، خلیج فارس، افریقہ، مشرق وسطیٰ، ایران، فارس، افغانستان، یہ سارے کا سارا علاقہ 12 سال کے عرصے میں 32,000 قلعے حضرت عمر نے فتح کر دیے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم ان پر لہرا دیا۔ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فتوحات کرتے چلے جائیے، فتوحات ہو گئی، فتح کر لیا، لیکن فتح کرنے کے بعد اس علاقے کا ایڈمنسٹریشن، لوگوں کو انصاف پہنچانا، ان کی دہلیز پر انصاف پہنچانا، لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرنا، ایک ایک بچے کی کفالت کرنا۔ اب یہاں تو بوڑھوں کی کفالت نہیں ہو رہی۔ اب ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان ملک دیا ہے، بوڑھوں کی کفالت تو بہت دور ہے، نوجوانوں کی کفالت نہیں کر سکتے۔ نوجوان ڈگری لیے پھر رہا ہے، اب ملازمت کے دروازے بند ہیں۔ بوڑھے دواؤں کو ترس رہے ہیں اس لیے کہ مہنگائی ہے، بچے دودھ، اصلی دودھ کو ترس رہے ہیں اس لیے کہ مارکیٹوں میں پانی ملا ہوا دودھ، اور وہ بھینسیں اور گائیں جن کو انجیکشن لگا کر زیادہ سے زیادہ دودھ پیدا کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بعد میں کینسر پیدا ہوتا ہے، اس قسم کے دودھ بچوں کو مل رہے ہیں۔ ان کی صحتیں آپ دیکھیں، معلوم ہم چہرے مرجھائے ہوئے ہیں۔ کوئی انقلاب، کوئی بھی مسلمان حکومت، 56 مسلمان حکومتیں ہیں، یہ سب بڑے بڑے حکمران اپنے لیے ہر قسم کی مراعات حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ غریب عوام محتاج ہیں اور ترستے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے 12,000 مسجدیں تعمیر کروائیں۔ یہ کون شخص تھے؟ یہ مکے کی وادیوں میں اونٹ چراتے تھے، اپنے اونٹ، اور ایک دن اونٹوں کا گلہ جو تھا اس میں رات کو شام کو اونٹ جمع کر کے لاتے تھے تاکہ وہاں اونٹ سب اکٹھے ہو جائیں، صبح کو پھر چراگاہ میں بھیج دیتے تھے، ان کی اپنی چراگاہ تھی۔ ایک روز جب اونٹ لے کر آ رہے تھے تو ایک اونٹ ادھر بھاگا، ایک اونٹ ادھر بھاگا، ایک ادھر بھاگا، ایک ادھر بھاگا، ابا آ گئے۔ ابا نے آنے کے بعد یہ تماشا دیکھا تو 2 چانٹے مارے، کہا تم کو ابھی یہ 100 اونٹ تم کو دیے تھے۔ 100 اونٹ بہت بڑی چیز ہے۔ 100 اونٹ اس زمانے میں ایسے تھے جیسے 100 ٹویوٹا کاریں مل جائیں، 100 کاریں مل جائیں۔ ظاہر ہے اس لیے کہ اونٹوں پر سامان نقل و حمل، اونٹوں پر سواری، یہ سارا کام اسی زمانے میں ہوتا تھا۔ تو کار تھی اس زمانے میں 1400 سال پہلے۔ اونٹ کا 100 اونٹ تجھ کو دیے بے وقوف،
اور یہ اونٹ نہیں سنبھلتے، ایک ادھر بھاگ رہا ہے ایک ادھر بھاگ رہا ہے، تم 100 اونٹوں پہ نہیں کر سکتے۔ جب مروں گا تو 700-800 اونٹ تیرے حصے میں آئیں گے، تو بہت سارے اونٹ تھے ان کے پاس جی، اگر تیرے حصے میں جو اونٹ آئیں گے ان کو سنبھال نہیں سکے گا، ابھی نہیں سنبھال سکتا تو بعد میں کیا سنبھالے گا؟ چانٹا مارا۔ فرما بردار اولاد تھی، اس زمانے میں کفر اور شرک تھا لیکن اولاد فرما بردار ہوتی تھی، جس کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے کہ ماں اور باپ کی فرما برداری کرو، ادب سے گردن کو جھکا لو، ادب سے شانوں کو جھکا لو، ماں اور باپ کا احترام کرو۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ ادب سے سر جھکا لیا اور پھر اونٹوں کے پکڑنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ وہ عمر تھے جن سے 100 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ وہی حضرت عمر جب تخت خلافت پر متمکن ہوئے، عمر میں یہ صلاحیت کہاں سے آئی کہ مائیکل ہارٹ بھی کہتا ہے کہ روئے زمین پر ایسا انصاف کرنے والا حکمراں نہیں دیکھا گیا۔ مستشرقین یورپ فلپ دی ہٹی اسلامک ہسٹری میں کہتا ہے کہ اگر عمر جیسے دوسرے ایک اور حکمراں مسلمانوں کو مل جاتے تو ساری دنیا فتح ہو جاتی۔ یہ پروفیسر فلپ دی ہٹی نے حضرت عمر کو خراج تحسین پیش کی۔ یہ کیا خوبی کیا تھی؟ حضرت عمر اونٹوں کے چلانے والے کسی کالج میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، لیکن جس یونیورسٹی میں وہ گئے اس سے بہتر، اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی یونیورسٹی نہیں تھی۔ وہ یونیورسٹی تھی دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عمر نے اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ عمر اس دربار میں پہنچے تو فاروق بن گئے۔ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا۔ حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ اے عمر تم سے نفرت صرف وہ کرے گا جو منافق ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ پر قربان جائیے، انہوں نے بتا دیا کہ عمر سے جو نفرت کرتا ہے وہ منافق ہے۔ منافق کی علامت اور پہچان بھی بتا دی۔ غیظ المنافقین، منافقین آپ سے بڑے قربتے تھے، بہترین فیصلہ کرنے والے تھے۔ ایک فیصلے کا رسول اللہ کے ماننے سے ایک مسلمان نے انکار کیا، رسول اللہ کے دربار سے نکلا، حضرت ابوبکر کے پاس پہنچا، حضرت ابوبکر سے نکلا، حضرت عمر کے پاس پہنچا۔ یہودی اور مسلمان کے درمیان میں مقدمہ تھا، زمین کا، پانی کا تنازع تھا۔ حضرت عمر کے پاس پہنچا اور کہا کہ رسول اللہ نے جو فیصلہ کیا میں اس کو نہیں مانتا۔ کہا میں بھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔